الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی حصار بتایا جائے، کوئی ایسی پڑھائی، ایسا علم، ایسا منتر، کچھ بھی ایسا بتایا جائے جس کے پڑھنے سے ہم محفوظ ہو جائیں، ہمیں مکمل طور پر گارنٹی مل جائے کہ ہمیں جادو یا جنات کا مسئلہ نہیں بنے گا یا جنات ہمارے قریب نہیں آ سکتے۔ ہمیں کوئی ایسی پڑھائی بتائی جائے تو اس پڑھائی کے بارے میں آج انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار بتائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث سے بہت ساری دعائیں اور آیات بتائی ہیں جن کے پڑھنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، انسان کے قریب جادو یا جنات کا اثر نہیں آتا، انسان مکمل طور پر محفوظ رہتا ہے۔ اس میں ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صبح کے وقت 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ شام تک شیطان سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور فرمایا اس بندے کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکی ملتی ہے، 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو بندہ یہ کلمہ صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اور شام تک شیطان سے یہ محفوظ ہو گیا۔ یہ ایک حصار ہے، اور گارنٹی کون دے رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گارنٹی دی ہے۔ اس پر ایک واقعہ ملتا ہے، عرب کے ایک راکی وحید بن عبد السلام بالی حفظہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ ایک مریضہ پر پڑھائی کر رہے تھے، رقیہ کر رہے تھے، تو جن حاضر ہو گیا۔ اب جن نے ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، کہنے لگا کہ پڑھائی بند کر دیں، قرآن پڑھنا بند کر دیں، ورنہ میں آپ کے اندر بھی آ جاؤں گا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، اگر تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تو میرے اندر آ سکتا ہے تو آ جا، ٹھیک ہے میرے اندر آ جا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری اس نے رونا شروع کر دیا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بھی اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم تو دھمکیاں دے رہے تھے کہ میں تیرے اندر آ جاؤں گا، اب کیا ہوا ہے؟ اب کیوں نہیں آتے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اور میرے درمیان ایک باڑ لگی ہوئی ہے جو باڑ میں کراس نہیں کر سکتا۔ وہ ایسی باڑ ہے، اس باڑ کو گزر کے میں آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سی باڑ ہے؟ وہ یہ کلمہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت پڑھ لے گا وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ وہ ایسی باڑ ہے جس کا شیطان نے خود اقرار کیا ہے۔ یہ جو بندہ کلمہ صبح کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے گا 100 مرتبہ، شام تلک اس کے اندر جن شیطان ہیوی نہیں ہو سکتا، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مضبوط حصار بتایا ہے۔ بہت سارے حصار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، اگر ہم ان کو یقین کے ساتھ کریں۔ ایک بات، ہم اصل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بتائی ہوئی احادیث ہے نا چھوٹی چھوٹی، ان کو ہم ان کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، حالانکہ ان کا کتنا فائدہ ہے یہ ہم نہیں سوچتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھ لیا کرو۔ احادیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ یہ پڑھ کے نکلتا ہے تو انسان کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے یہ آواز لگاتا ہے اونچی آواز میں، اپنے دیگر جو شیطان ہوتے ہیں جو اس انسان پر حملہ کرنے کے لیے باہر تیار بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کو آواز لگاتا ہے کہ یہ بندہ محفوظ کر لیا گیا ہے، یہ بندہ محفوظ کر لیا گیا ہے، یہ بندہ محفوظ کر لیا گیا ہے، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کون سی گارنٹی ہے؟ یہ کون سا حصار ہے؟ ایک دعا، ہم اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں،
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ واحد جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس پر کوئی جادو نہیں اثر کر سکتا، کوئی جن نہیں اثر کر سکتا۔ یہی دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کی دعا پڑھے، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان آواز لگاتا ہے اپنے دیگر شیطانوں کو کہ یہ بندہ محفوظ کر لیا گیا ہے، ہم اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتے، اس گھر میں ہمارے لیے جگہ باقی نہیں ہے۔ تو یہ وہ حصار، وہ گارنٹی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، کس سے؟ شیطان سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، جادوگروں سے بچنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اگلے حصار کے حوالے سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔